جب شہاب الدین غوری کئی بار ہندوستان پر حملہ کر چکا تھا اور ہر بار اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، کامیابی اور فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے واپس اپنے ملک جا کر پھر سے تیاری کی، بہت سا فوج اور بہت لشکر جمع کیا اور بالکل پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، لشکر تیار کیا اور ہندوستان کا ارادہ کیا اور ہندوستان کے مختلف جگہوں کے الگ الگ راجا آپس میں مل کر کے شہاب الدین غوری کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ایسے وقت میں شہاب الدین غوری نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ان کے خواب میں آتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اے شہاب الدین غوری، تم گھبراؤ مت، تم آگے بڑھو، ہندوستان کی حکومت تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ہندوستان تم فتح کرو گے۔ جب شہاب الدین غوری وہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھ کر کے ان کا حوصلہ اور جذبہ اور بلند ہو جاتا ہے، ان کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ پورے جہو جلال کے ساتھ کئی ہزار کا لشکر جنرال لے کر ہندوستان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور جب ہندوستان کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک کے بعد دیگرے فتح ہی فتح حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہندوستان کے کئی شہروں پر آپ نے فتح حاصل کی اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور آگے بڑھتے بڑھتے جب اجمیر کی سرزمین پر پہنچے اپنے جہو جلال کے ساتھ، اپنے سپاہ اور لشکر کے ساتھ، تو اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور جب مغرب کے وقت اجمیر کی دھرتی پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر کی دھرتی پر ایک پہاڑی پر اللہ کی صدا آ رہی ہے، اللہ کے نام کی آواز آ رہی ہے، کوئی پکارنے والا اذان پکار رہا ہے۔ شہاب الدین غوری اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہاں ہم سے پہلے کون پہنچ گیا جو اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، جو اذانیں دے رہا ہے، ذرا معلوم کرو کون ہے۔ اور اس کے قائدے اور اس کو لوگ جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور انہیں بزرگ کے ساتھ کچھ اور لوگ مسلمان آئے ہوئے ہیں، وہ مغرب کی اذان دے رہے ہیں اور نماز پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ شہاب الدین غوری بھی وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے دیکھتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہے، ایک بزرگ اللہ صفت، ایک بزرگ ملکوتی صفت اور نیک سیرت انسان آگے بڑھ کر کے امامت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ شہاب الدین غوری بھی پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد تاریخ میں آیا ہے شہاب الدین غوری نے جب نماز پوری کی اور نماز پوری کرنے کے بعد جب اس نے امام کو دیکھا کہ جو امام لوگوں کو نماز پڑھ رہا تھا، جب انہوں نے اپنا رخ پھیرا تو شہاب الدین غوری دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا اور شہاب الدین غوری دیکھ کر ششدر رہ گئے، وہ تعجب کرنے لگے، اے پروردگار، یہ کون بزرگ ہے؟ یہ تو وہی ہے جو
دوبارہ حملہ کیا اور آپ کی بشارت پر ہندوستان ایک طرف سے فتح کرتے گئے اور ہندوستان پر اسلامی جھنڈا لہراتا رہا۔ محترم سامعین، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ کل مفتی صاحب آپ لوگ سے بتا رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا، زبردستی لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا۔ تاریخ شاہد ہے، سوال کرنے والے من گھڑت اور بے بنیاد سوال اور اعتراض کرتے رہیں گے، لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ ابتداء اسلام سے لے کر اب تک نہ پہلے کبھی اسلام کے چاہنے والوں نے کسی پر زبردستی اسلام تھوپا تھا، نہ کسی نے کبھی زبردستی کلمہ پڑھایا تھا، اور نہ خواجہ غریب نواز نے کسی کو کبھی زبردستی کلمہ پڑھایا، کیونکہ اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام نہ تو پہلے تلوار کے زور سے پھیلا تھا، نہ اب پھیلا ہے، اور نہ کبھی تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو محبت کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ تلوار سے سر جھکایا جا سکتا ہے اور اخلاق سے لوگوں کا دل جھکایا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے لوگوں کا